بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کا معرکہ برپا ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ جو سامنے آیا اسے اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اسلام کے پرچم کو بلند رکھا اور استقامت کے ساتھ، حق کے ساتھ اس انداز سے ڈٹ گئے کہ ان کو ہلانا ان کافروں کے لیے مشکل ہوا۔ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو ان کے سامنے کیا جسے دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح راستے سے ہٹ جاتے۔ کبھی وہ سامنے آتے، دائیں آتے، آپ بائیں چلے جاتے، وہ بائیں آتے، آپ دائیں چلے جاتے، وہ سامنے آتے، آپ پیچھے ہٹ جاتے، وہ پیچھے سے آتے، آپ آگے بڑھ جاتے۔ الغرض ایک ایسی شخصیت کہ جن سے آپ کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے، بار بار آپ دوسری طرف نکل جاتے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے ہر حربے، ہر طریقے کے باوجود ان کی حرکتیں ختم نہیں ہو رہی، وہ بار بار میرے سامنے آ رہی ہیں، وہ بار بار مجھے اس انداز سے سامنا کر رہے ہیں، تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ معرکہ تو حق اور باطل کا ہے، یہ معرکہ تو کفر اور اسلام کا ہے، یہ معرکہ جنگ ایک صحیح عقیدہ اور باطل عقیدے کے درمیان ہے۔ یہ جنگ کوئی خون کی نہیں، کسی رشتے کی نہیں، کسی ایسے کام کی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں کنارہ کشی اختیار کروں، بلکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، مجھے سامنا کرنا چاہیے۔ یہ جان کر آپ نے پھر ان کا مقابلہ کیا اور تلوار اس انداز سے ماری کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہ ٹکڑے ہونے کے بعد وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی ایسی شخصیت تھی کہ جن کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا یہ امتحان ہر قسم کی سوچ اور خیال سے بڑھ کر تھا۔ آپ کا سر چکرانے لگا۔ آپ نے یہ اس بات کے علم میں آنے کے بعد کہ میں اب کیا کروں، اگر یہ شخص میرے ہاتھ سے مارے گئے تو میرا کیا بنے گا، لیکن آخرکار اس بات پر ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ اب میرا یہ معرکہ حق اور باطل کا ہے، مجھے یہ معرکہ سر کرنا ہی پڑے گا۔ جس شخصیت کو انہوں نے تلوار ماری اور جس کے دو ٹکڑے ہوئے وہ ان کے باپ عبداللہ بن جراح تھے، تو یہ معاملہ کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید اتارا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ اس کا معنی یہ ہے تم کبھی نہ پاؤ گے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان ہوں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا، وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی، اور وہ ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں اور اللہ کی جماعت والے فلاح ہی پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے اس بات کا پیش آنا کچھ انوکھا اور تعجب خیز کارنامہ نہ تھا۔ وہ اپنی قوت ایمانی سے، جذبہ دین اور ملت سے، امت محمدیہ کے لیے امانت داری سے وہ اس اونچے مقام پر پہنچے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ کی طرف سے آرزو مند رہی ہیں۔